بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 7ویں کلاس کی کتاب بال بھارتی کا سبق نمبر 10 چیپٹر نمبر 10 شیخ الہند مولانا محمود الحسن، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیپٹر پڑھنے سے پہلے، سبق پڑھنے سے پہلے ہم پہلی بات سبق کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ ماضی میں ہمارے ملک پر انگریزوں کی حکومت رہی ہے، لیکن انگریزوں کی غلامی کے خلاف ابتدائی سے جنگیں لڑی گئیں۔ 1757 میں سراج الدولہ نے اور 1799 میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس کے بعد بھی مختلف آزادی پسند افراد اور گروہ اپنے طور پر کوششیں کرتے رہے۔ 1857 میں انگریزوں کی غلامی سے آزادی کے لیے ہندوستانیوں نے ہتھیار اٹھائے، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس طرح کئی تحریکیں ملک کی آزادی کے لیے کوشاں رہیں۔ ان میں مجاہد آزادی مولانا محمود الحسن کی ریشمی رومال تحریک بھی قابل ذکر ہے۔ تحریک اس کو کہتے ہیں جو پروٹیسٹ وغیرہ کیا جاتے ہیں نا، آندولن وغیرہ، جیسے آج کل آندولن ہو رہے ہیں نا، اسی طرح اسی تحریک کے 100 سالہ جشن کے موقع پر دارالعلوم دیوبند کے ایک دروازے کو مولانا کی یادگار کے طور پر اردو دروازے کا نام دیا گیا۔ ذیل کے مضمون میں مولانا کی زندگی اور کارناموں کا تذکرہ موجود ہے، یعنی یہ مضمون جو ہے مولانا کی جو ہے زندگی اور کارناموں کے لیے کہ انہوں نے آزادی میں کس طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور ان کی ریشمی رومال کی تحریک جو ہے بہت ہی قابل ذکر ہے۔ جنگ آزادی ہماری ملک کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے۔ اس قدر وسیع علاقے میں پھیلے ہوئے قدرتی دولت سے مالا مال اور مردم خیز ملک کو انگریز ہرگز چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، یعنی کہ یہ ہمارا جو ملک ہے اس بہت پہلے جو ہے سونے کی چڑیا کہلاتا تھا نا، یہاں بہت ہی دولت بھی تھی اور یہاں کے جو لوگ تھے قابل بہادر اور لوگ پیدا ہوئے تھے یہاں، تو یہاں مردم خیز ملک کو انگریز جو ہے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے۔ آزادی کے متوالے جب ملک کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے انگریزوں سے برسری پیکار ہوئے تو انہیں طرح طرح سے ستایا گیا، ان کے گھر بار لوٹ لیے گئے، انہیں جیلوں میں ٹھونس دیا گیا، ہزاروں لوگ پھانسی پر چڑھا دیے گئے۔ آزادی کے لیے جدوجہد میں مجاہد آزادی مولانا محمود الحسن بھی شامل ہیں، جنہیں شیخ الہند کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ مولانا محمود الحسن 1851 میں بریلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ذوالفقار علی بریلی ہی میں ملازمت کے سلسلے میں مقیم تھے۔ مولانا محمود الحسن نے مشہور مدرسہ دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی۔ انہیں اس مدرسے کے اولین طالب علم ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ اسی مدرسے میں 1875 سے انہوں نے 25 روپے ماہوار تنخواہ پر تدریس کا آغاز کیا اور بہت جلد صدر مدرس اور شیخ الحدیث کے عہدے پر فائز ہوئے۔ صدر مدرس یعنی کہ پرنسپل، ٹھیک ہے نا، اور شیخ الحدیث یعنی حدیث کا جو سب سے بڑا پوسٹ ہوتا ہے نا، سب سے بڑی پوسٹ یعنی صدر، اس کے عہدے پر وہ فائز ہوئے۔ اس زمانے میں انقلاب کی ہوائیں چل رہی تھیں، انقلاب یعنی کہ انگریزوں کو بھگانے کی کوششیں چل رہی تھیں۔ مولانا محمود الحسن نے اپنے طلباء اور ساتھیوں کے دلوں میں بھی آزادی کا جذبہ بیدار کیا اور انہیں وطن عزیز کی خاطر قربانیاں دینے پر آمادہ کیا، یعنی مجبور کیا۔ بچپن ہی سے یہ مولانا یہ دیکھ رہے تھے کہ عوام اور ان کے ساتھ علماء کرام انگریزوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے آ رہے ہیں۔ طرابلس اور بلقان کے دل ہلا دینے والے واقعات نے ان کا آرام اور چین حرام کر دیا۔ وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر انقلاب کی راہ پر چل پڑے۔ مولانا محمود الحسن نے اپنی عملی زندگی کے آغاز ہی میں طے کر لیا تھا کہ ہم انگریزوں کو اپنے ملک سے نکال کر رہیں گے۔ اسی مقصد کے تحت وہ آخری دم تک جد و جہد کرتے رہے۔ انہوں نے برطانوی حکومت کا تختہ پلٹنے کی خاطر مسلح انقلاب کا منصوبہ بنایا۔ مسلح یعنی بھرپور، یعنی ایک دم خطرناک والا۔ اس مہم میں ان کا ساتھ دینے کے لیے مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا محمد میاں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی یعنی کہ نچھاور کر دی، دے دی، اپنی زندگیاں دے دی بلا اجر کے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ یعنی برٹش جب سن 1915 میں جرمنی اور ترکی کے ساتھ الجھا ہوا تھا، یعنی جب پہلی جنگ عظیم ہو رہی تھی نا،
تو برٹش جو ہے جرمنی اور ترکی کے ساتھ لڑ رہا تھا، اور ہندوستان میں بھی انگریزوں کی حکومت خطرے میں تھی۔ مولانا نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنی کوششیں تیز کر دی۔ انہوں نے اپنے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی کو کابل بھیجا تاکہ وہ افغانستان اور آزاد قبائل سے ترکوں کے لیے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور خود حجاز روانہ ہوئے۔ اس وقت ترکوں کی طرف سے غالب پاشا حجاز کے گورنر تھے۔ مولانا نے ان سے جو تحریریں حاصل کی، ان میں ہندوستان کو آزاد کروانے کے منصوبوں اور فوجی کارروائیوں کا ذکر تھا۔ غالب پاشا کی پہلی تحریر میں ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے برطانیہ کے خلاف جہاد کا اعلان تھا، جس میں ترکی نے شرکت کا یقین دلایا۔ مولانا نے ریشمی کپڑے پر اس پیغام کو نقل کیا، یعنی جو غالب پاشا کی طرف سے جو پیغام آیا تھا، اس پیغام کو جو مولانا محمود الحسن جو تھے، انہوں نے ریشمی کپڑے پر اس پیغام کو نقل کیا، یعنی اس کو لکھا، کاپی کی، اور ایک صندوق میں رکھ کر ہندوستان بھیجا۔ اس تحریک کے پیغام بھجوانے کے لیے ریشمی کپڑے کے ٹکڑے استعمال کیے گئے تھے، اس لیے یہ ریشمی رومال تحریک کہلائی۔ یعنی سیکریٹ پیغام بھیجنے کے لیے جو ریشمی رومال استعمال کیا گیا تھا نا، ریشمی کپڑے کو، اس کپڑے پر پیغام کو کاپی کر کے باکس وغیرہ میں رکھ کے بھیجے گئے تھے نا، تاکہ یہ جو پیغامات جو انقلابی ہیں ان کے پاس آرام سے پہنچے اور انگریزوں کو اس کا علم نہ ہونا۔ تو یہ والی تحریک جو یہ آندولن جو کہتے ہیں نا آج کل جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ہمارے NPR اور NCR کا، تو اسی طرح وہ اس زمانے کے جو یہ ریشمی رومال کی تحریک کہلائی۔ اس کا مقصد آزادی کے لیے کی جانے والی جدوجہد کو انگریزوں سے چھپائے رکھنا تھا، اسی کے ساتھ انگریزوں کے خلاف مدد حاصل کرنا بھی تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ریشمی رومال کی تحریک آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اچھی طرح سے۔ مولانا محمود الحسن نے انگریزوں کے خلاف لڑائی کے لیے ایک پوری ٹیم تیار کر رکھی تھی۔ اس تحریک میں شامل لوگوں کا یقین تھا کہ جنگ کی راہ اختیار کیے بغیر انگریزوں کو اس ملک سے باہر نکالنا ممکن نہیں، اس لیے جنگی سامان اور اسلحہ حاصل کرنا ضروری تھا۔ مولانا نے 1915 میں حجاز کا سفر اختیار کیا۔ وہ حجاز سے بغداد اور بلوچستان ہوتے ہوئے سرحد کے آزاد قبائل تک پہنچنا چاہتے تھے کہ جنگ کے دوران انہیں گرفتار کر لیا گیا، پہلے مصر اور پھر وہاں سے مالٹا لے جا کر وہ نظر بند کر دیے گئے۔ اسی لیے مولانا کو اسیر مالٹا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ 3 برس اور 7 ماہ کی قید کے بعد 8 جون 1920 کو ممبئی پہنچا کر انہیں رہا کر دیا گیا۔ اس موقع پر تمام قوموں کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور انہیں شیخ الہند کا لقب دیا گیا۔ رہائی کے بعد انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کا سنگ بنیاد رکھا، جو کہ دلی میں ہے نا جامعہ ملیہ اسلامیہ، تو اس کی یعنی نیو ڈالی انہوں نے۔ مولانا محمود الحسن ریشمی رومال تحریک کے روح رواں تھے، یعنی اس کی جان تھے، اس کی روح تھے۔ اس تحریک نے چونکہ آزادی حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اس لیے اس تحریک کے 100 سالہ یعنی 100 سالہ جشن کے موقع پر حکومت نے مولانا محمود الحسن کی 100 سال کے جشن کے موقع پر حکومت نے انہیں مولانا محمود الحسن کی خدمات کے اعتراف میں ایک ڈاک ٹکٹ جاری کیا۔ دیکھیے یہ ڈاک ٹکٹ ہے جو مولانا محمود الحسن کی خدمت کے لیے انہوں نے دیا تھا، ہے نا، جاری کیا تھا، مطلب حکومت نے۔ مولانا اپنے وطن کی آزادی کے لیے آخری دم تک جد و جہد کرتے رہے اور 30 نومبر سن 1920 کو 70 سال کی عمر میں وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، یعنی سن 1920 میں جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ معنی و اشارات یعنی الفاظ ہیں، یہ اس کے معنی ہیں، تو میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ دھیان سے سن لیں گے۔ مردم خیز وہ مقام جہاں قابل اور بہادر لوگ پیدا ہوں، شیخ الحدیث علم حدیث کے اساتذہ کے صدر، یعنی شیخ الحدیث اس کو کہتے ہیں جو علم حدیث کے پورے اساتذہ ہیں اور سارے اساتذہ کے صدر، تو یہ خطاب ملا تھا نا ان کو۔ حجاز عرب کا وہ حصہ جس میں مکہ، مدینہ اور طائف شامل ہیں۔ حجاز عرب میں ہے۔ مسلح انقلاب ہتھیاروں کا استعمال کر کے حکومت کو بدلنے کے لیے جنگ کرنا، یعنی مسلح ہو کر، ہتھیاروں سے لیس ہو کر۔ شیخ الہند ہندوستان کا سردار، اسیر مالٹا
جزیرہ مالٹا کا قیدی، اسیر کا مطلب ہوتا ہے قیدی، تو ان کو لقب ملا تھا نا اسیر مالٹا کا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر میں اپنی جو ہے ویڈیو مکمل کر رہی ہوں، اور اگلی ویڈیو میں ہم مشق کریں گے، ایکسرسائز وغیرہ کریں گے آپ. تو امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی اور یہ چیپٹر آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے جو ضرورت مند بچے ہیں، تاکہ ضرورت مند بچوں کی ضرورت پوری ہو. اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں، پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے. آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی. تو پلیز میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں. ہماری ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.